ایک حقیقت سے تو انکار شاید ممکن نہ ہو کہ یہاں پہ مقامی فکر و نظر رکھنے والے احباب میں سے اکثریت علامہ مصطفی عباسی صاحب کی فکری تحریک سے وابستہ رہی. جو بیرونی احباب ہے شاید ان کو اتنا تعارف نہ ہو علامہ مصطفی عباسی صاحب سے، لیکن مری کے جتنے روشن فکر اور روشن دماغ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ علم و فکر کی شمع جلانے میں بنیادی کردار علامہ مصطفی عباسی صاحب کا ہے. اس اجلاس کا جو بھی ہمارا مقصد تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. سردار باز خان کی قربانیاں جو ہیں اور 1857 میں انگریزی سامراج کے خلاف جو عملی جدوجہد ہوئی، اس میں سردار باز خان اور ان کے رفقا، ان کی اولاد کا جو کردار تھا وہ ہمیشہ کے لیے دائمی اور سرمدی ہے. اس کو ہمیں تاریخی طور پر محفوظ بھی رکھنا چاہیے تھا، اسے ہمیں لکھنا بھی چاہیے تھا، نئی نسلوں کو منتقل بھی کرنا چاہیے تھا، جو آج تک ہم نہیں کر سکے. لیکن دیر آید درست آید، اب بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جتنے بھی احباب کا یہ آئیڈیا تھا کہ یہ سیمینار یہاں پہ منعقد کیا جائے، یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور ہم علامہ مصطفی عباسی صاحب کو بھی یہاں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جذبہ حریت کی اہمیت کے حوالے سے تیار کیا، فکری رہنمائی کی اور ہمیں زندگی کے مقصد سے ہم کیا. اگر ہم اس سیمینار کو دیکھیں تو ہم 1857 کے ایک واقعے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ دوست اس کے حوالے سے مختلف واقعات بیان کریں گے، کچھ اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے. یہ ساری چیزیں میرے احباب جو ہیں وہ بیان کریں گے. یعنی ہم 1857 کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں. تاریخ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ہمارے ہاں آج تک حقیقی طور پہ کچھ استفادہ نہیں کیا گیا. جو لکھی ہوئی تاریخ ہے وہ ساری کی ساری بادشاہوں کی اور امراء کی تاریخ ہے، اس لیے وہ حقیقی تاریخ نہیں ہے. حقیقی تاریخ عام آدمی کی تاریخ ہوتی ہے. جو ہماری تاریخ ہے وہ مبنی بر تعصب ہے. اس میں جو بھی مورخ ہے وہ اپنی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے. تاریخ کے اصول ہم کبھی بھی سامنے نہیں رکھتے. ہماری تاریخ جو ہے وہ اگر حریت کی تاریخ ہے تو وہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، ان کو پڑھانی چاہیے. لیکن یہاں پہ آپ حقیقی تاریخ پڑھاتے ہیں تو پھر وہ استاد جو حقیقی تاریخ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے خلاف ایک محاذ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. اگر کسی کو شک ہو تو وہ محمود غزنوی پڑھا کے دیکھے. اگر وہ اپنے طلباء کو یہ سکھائے کہ تاریخ ایک عہد ہوتا ہے، اس عہد کو سامنے رکھ کے اپنے حال کی تعمیر اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا نام ہے، تو آپ جب محمود غزنوی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے عہد میں وہ ایک کمانڈر تھا، وہ ایک جنگجو تھا، وہ اس وقت کا ایک ماحول تھا کہ جو طاقتور ہوتے تھے، جو جنگجو ہوتے تھے، وہ کمزور لوگوں کو حملہ کر کے لوٹ لیتے تھے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے تو پھر آپ کی جاب تو گئی. اس لیے تاریخ کے حوالے سے ہم نے نئی نسلوں کو دیانتداری سے بتانا ہے کہ تاریخ ہوتی کیا ہے. ہم جب تک تاریخ سے منافقت کرتے رہیں گے، ہم اپنی نئی نسلوں کو منافق بناتے رہیں گے، اس وقت تک ترقی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ حقیقی تاریخ نئی نسلوں کو بتائیں. بہت خوشائند بات ہے کہ پروفیسر کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں. ان کا حق ہے کہ ان کو حقیقی تاریخ بتائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم
جو تاریخ پڑھ رہے ہیں اس میں سکم کہاں پہ ہے. اگر ابن خلدون نے مقدمہ لکھا تھا تو اس نے ہسٹوریوگرافی کے کچھ قواعد اور اصول لکھے ہیں، ان کو پڑھ لیں. اگر ہماری تاریخ ان پہ پورا اترتی ہے تو فبیا، اگر نہیں اترتی تو پھر ہمیں کوئی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تاریخ لکھنی چاہیے. اگر ہم سے زد آتی ہے تو ہم خود احتسابی کے عمل سے گزریں اور تسلیم کریں کہ یہ ہم میں خامی تھی. اگر آپ اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ایک سراپا ظلمت نے اپنا نام ضیاء رکھ لیا اور اس نے ملک کے آئین سے غداری کی، اس ملک میں جمہوریت کے سفر کو تہس نہس کر دیا. اور کئی لوگ آج بھی اس کے قصیدے پڑھتے ہیں. پھر اسی کے نقش قدم پہ ایک اور فرعون بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا جس کو مشرف کا نام دیا گیا. تو ہم اگر ان سارے اصولوں کو سامنے رکھ کے تاریخ لکھیں گے اور ان نئی نسلوں کو بتائیں گے تو پھر یہ جو سیمینارز ہیں ان کا فائدہ بھی ہوگا. ورنہ تقاریر تو ہم سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ہر روز بہت لوگ چیخ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے. تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے گزارش کروں گا ڈاکٹر کامران خان صاحب سے کہ وہ سردار باز خان صاحب کی جو بھی 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں ان کا کردار اور حقیقی کردار، اور کچھ افسانے بھی وہاں پہ ہیں، افسانوں کو ایک طرف رکھ کے صرف حقیقی کردار، اور آج ہم ان کی اس جدوجہد سے آج کے اس ماحول میں کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں.